ماجد بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ایف یو جے نے پکا ترمیمی قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا کہ اس قانون نے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو غیر متناسب طور پر متاثر کیا ہے، جس سے پریس کی آزادی اور تحقیقاتی رپورٹنگ پر دباؤ جو ہے ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں اس درخواست کے بعد یہ جو پکا ترمیمی قانون ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ پہلے تو حالات یہ ہیں کہ ایسے لاز پاکستان میں بننا ضروری ہے. اس پہ میرا خیال ہے صحافی برادری بھی متفق ہے کہ یہ لا بننے چاہیے. اعتراضات ان کے یہ ہیں کہ فیک نیوز، فیک انفارمیشن، اس کو جانچے گا کون، اس کو پرکھے گا کون. میرا خیال ہے لا کو اگر دیکھا جائے پہلے تو لا پہ بات کر لیتے ہیں. اس کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے. مثال کے طور پہ اس میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، آئی ٹی کے ایکسپرٹس بھی ہیں، اور اس کے بعد پی ٹی اے کے اس میں وہ چیئرمین بھی ہیں، پیمرا کے بھی ہیں، ایک گورنمنٹ بھی اپوائنٹ کرے گی چیئرمین. تو میرا خیال یہ 9 رکنی کمیٹی ہے جو سکروٹنی کرے گی جب ان کے پاس چیزیں آئیں گی ایڈمنسٹریشن کی، نئے لا بنانے کی، پالیسی میکنگ کی. اس کے ساتھ ایک کمپلینٹ کونسل ہے، اس کے ممبر بھی 5 ہیں، اس میں بھی آپ لوگوں کی اس میں ہے یعنی شراکت داری ہے، اس میں جرنلسٹ بھی ہوں گے. تو میرا خیال ہے پھر اس کا ٹرائیبیونل ہے، پھر وہ ٹرائیبیونل میں کیسز ہوں گے، اس کو دیکھا جائے گا. تو مسئلہ جہاں پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافی برادری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہے، یہ جو مس انفارمیشن ہے، اس کو جانچے گا کون. مثال کے طور پہ پیمانہ کیا ہوگا پیمانہ جانچنے کا؟ کیا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کیونکہ یہ لا آپریٹ نہیں کرنا شروع کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر بھی ہو جائیں گی. گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی یہ باتیں سنتے اور ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ قانون بن جاتا ہے، اس کے بعد اس اس کے کے اندر بعد چیزیں امینڈمنٹ آتی ہو ہیں. اور جاتی میرا ہے۔ خیال گورنمنٹ کے آج بھی بیان میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی ترمیم آنی چاہیے اور آپ ٹھیک کی باتیں ہمیں سننی چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ سن بھی لیں گے. یہ کوئی حتمی قسم کا لا نہیں بنا، اس میں امینڈمنٹ اور بھی آ سکتی صحیح. ہے. ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیکا ترمیمی قانون ہے یہ قانون بن گیا، لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں ہوں گی اور جو صحافیوں کے اعتراضات ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں جی گے. جی بالکل یہ اس طرح ہوگا. اور دیکھیں یہ قانون نہ بنے یہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک نہیں ہے. قانون بالکل ٹھیک. بنے، ہاں، جن سٹیک ہولڈر کے جو لوگ اس میں وکٹم بن سکتے ہیں ان کے خدشات دور بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس میں سب سے زیادہ بچے کبھی ہوں گے. آپ نوٹ کریں یہ بچوں کا زیادہ اس میں انوالومنٹ ہے. ایڈلٹ بھی ہیں، لیکن صحافی برادری کا خیال ہے کہ جو نیوز کے بعد وہ شاید بہت جلدی پکڑے جائیں گے اور صحیح. ان کے اوپر ایلیگیشن لگ جائیں گے. اور انویسٹیگیشن ٹیم بھی ہے ایف آئی اے سے نکال کے. آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل کرائم سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی گئی ہے. اب ایف آئی اے اس کو نہیں ڈیل کرے گی، صحیح. وہ ڈیل کریں گے. ان کے ڈی جی ٹھیک. اپوائنٹ کیے، ان کا اسٹرکچر پورا بنے گا. اس میں سارے وہ ایلیمنٹ ہیں ہاں، جو صحافی برادری کو یا جتنے بھی لوگ اس میں کبھی اوفینس صحیح. میں پکڑے جائیں گے ان کو دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. پروسیجر موجود ہے لیکن لاء کا. صحافیوں کے اعتراضات اپنی جگہ پہ درست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنائیں کہ یہاں پہ دہشت گردوں کا ٹرائل ہوگا، لیکن وہاں پہ آپ نے عبداللطیف چترالی جیسے لوگوں کا ایم این اے ہونے کے باوجود وہاں پہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے، انتقامی کارروائیاں. دیکھیں میں آپ کو اس کی بات بتاؤں. جب ملکوں میں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں نا، نئی نئی چیزیں، نئے نئے ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اگر کوئی مس یوز کر رہا ہے نا لاء کا تو صحیح. سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک. میرا خیال ہے گھبرانے کی بات نہیں. لیکن ایک بات پکی ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے جو کرائمز ہیں امریکہ میں بھی بڑھ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے یو اس کے طرح میں کے بھی بڑھ اقدامات رہے ہیں. کرنے یہ چاہیے. لاء بہت ضروری تھا. بالکل صحیح.